بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معطا امام محمد ہم پڑھ رہے تھے استحاضہ کے بارے میں۔ استحاضہ کی 6 طرح کی قسمیں جو آپ لوگوں نے پڑھ لی۔ اچھا، یہاں پر جو ہے وہ استحاضہ کی 2 بنیادی قسموں کا ذکر ہو رہا ہے کہ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ مطلب ایک بچی ایسی ہے جو ابھی بالغ ہوئی تو اس کو ابھی تک پہلی مرتبہ میں بھی پیریڈز نہیں آئے، حیض ابھی نہیں اس کو شروع ہوا، اور جیسے ہی اس کو پہلی دفعہ ہی خون آنا شروع ہوا تو وہ یا تو مسلسل خون آنا شروع ہو گیا یا 15-20 دن خون آنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی اس کی ابتدا ہی استحاضہ کے ذریعے سے ہوئی ہے، حیض کے ذریعے سے نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب کہ اس کی عادت کوئی مقررہ نہیں بنی۔ تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا کہ اگر اس کو 10 دن سے زیادہ خون آ رہا ہے، یا تو وہ ہمیشہ کے لیے جاری ہو گیا ہے، یا پھر یہ ہے کہ 10 دن سے زیادہ آتا ہے، 15 دن آ جاتا ہے، 20 دن آ جاتا ہے، 25 دن آ جاتا ہے، اس طرح سے، تو اب وہ کیا کرے گی؟ تو اس صورت میں وہ حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ چونکہ 10 دن ہوتی ہے، اس لیے وہ ہر مہینے پہلے 10 دن جو ہے وہ اپنے حیض کے شمار کرے گی۔ 10ویں دن جو ہے وہ غسل کر لے گی، اور غسل کرنے کے بعد چاہے اس کا خون جو ہے وہ اس طرح سے جاری ہو کہ صرف کلر تبدیل ہو، یا پھر اس میں اس کو کپڑا رکھنے کی ضرورت ہو، دونوں صورتوں میں بس جب اس نے غسل کر لیا تو اب وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کیا کرے گی، یعنی اس کا حکم بالکل معذور افراد کی طرح ہوگا، یعنی ان لوگوں کی طرح کہ جن کا خون ہر وقت جو ہے وہ کسی زخم سے بہتر رہتا ہو، یا جن کی نکسیر جاری رہتی ہو، یا جن کے پیشاب کے قطرے نکلتے رہتے ہوں۔ تو اس صورت میں کیا ہے، وہ معذور افراد کہلاتے ہیں نا، تو معذور افراد کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا پڑتا ہے، یعنی جیسے ہی نئی نماز کا وقت داخل ہوگا وہ وضو کر لیں گے، اور جب تک ان کی نماز کا وقت جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا ان کا وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ وہی صورت یہاں پر ہے۔ یا پھر دوسری صورت یہاں پر انہوں نے بیان کی کہ اس کا آغاز حمل کے دوران ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بچی کو ابھی تک پہلی مرتبہ میں، مطلب وہ 13-14 سال کی ہو گئی، اس کو بھی ایک دفعہ بھی پیریڈز نہیں ہوئے، حیض نہیں آیا، اور اتنی چھوٹی سی عمر میں کوئی اس کی شادی کر دیتا ہے۔ اب اس کی شادی ہو گئی، ٹھیک ہے، یا اللہ معاف کرے اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں اگر وہ حاملہ ہو جاتی ہے، ابھی تک اس کو خون نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ حاملہ ہو گئی۔ اب اگر حاملہ ہو گئی تو حاملہ کے دوران کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لڑکیوں کو داغ لگتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ہر مہینے کبھی 1 دن لگ گیا، 2 دن لگ گئے، یا 3 دن سے موسٹلی کم ہی ہوتا ہے جو داغ لگتے ہیں۔ اب یہ جو داغ لگتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ 3 دن سے کم ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ حیض کی کم سے کم مدت سے بھی کم ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ استحاضہ کا خون ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں کیا ہے کہ وہ اگر ہر مہینے صرف 1 مرتبہ ہی غسل کر لے تو اس کے لیے کافی ہوگا۔ اب چاہے وہ ایک دفعہ جب اس نے غسل کیا نا، جب اس نے خون دیکھا پہلی مرتبہ میں، تو اس نے جو ہے وہ غسل کر لیا، غسل کرنے کے بعد اس کو اگلے دن پھر داغ لگ گیا، 3-4 دن چھوڑ کے پھر داغ لگ گیا، تو اس صورت میں جو ہے وہ اس کو استحاضہ ہی سمجھے گی، دوبارہ سے اس کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور اس صورت میں جو ہے وہ ہر نماز کے لیے، یعنی جب اس کو اگر داغ مسلسل لگ رہے ہیں تو اس صورت میں وہ کیا کرے گی کہ وہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کر لیا کرے گی۔ دوسری صورت یہ آتی ہے کہ بچی جو ہے وہ 13-14 سال کی ہوئی، اس کی ایک عادت بن گئی، مثلاً کہ اس کو ہر مہینے جو ہے وہ 6 دن خون آنا شروع ہو گیا، اس کی عادت پکی ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کی عادت پکی ہو گئی۔ اب پہلی جو قسم یہ ہے نا، میں بھی اس کی وضاحت کری ہوں، استحاضہ کا آغاز حیض کی مخصوص عادت سے متعلق ہو، ٹھیک ہے، اس کی عادت ہو گئی پکی۔ اب اس کی عادت کس طرح سے پکی ہو گئی کہ اس کو کم از کم 6-7 مہینے جو ہے وہ ہر مہینے 6-6 دن خون آئے تو ہم کہیں گے کہ اس کی عادت پکی ہو گئی ہے۔ اگر ایک مہینے اس کو 5 دن آتا ہے، اگلے مہینے اس کو 6 دن آ جاتا ہے، اس سے اگلے مہینے پھر 5 دن آ جاتا ہے، پھر 4 دن آ جاتا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ عادت پکی نہیں ہوئی بھی، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں اگر 10 دن سے کم اس کو خون آ جاتا ہے، یعنی جب اس میں عادت ابھی پکی نہیں ہوئی تو اس صورت میں 10 دن تک کو ہم حیض ہی شمار کریں گے۔ اگر 10 دن سے زیادہ چلا جائے گا تو وہ استحاضہ میں ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر عادت پکی ہو گئی اور پھر جو ہے وہ اس کو خون آتا ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ دیکھیں 6-7 مہینے یا یوں سمجھ لیں 1-2 سال جب اس کو حیض آنے شروع ہوئے تو اب اس کی عادت پکی ہو گئی کہ اس کو جو ہے وہ ہر مہینے 6 دن خون آ رہا تھا۔ 1 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے نا اس کو 8 دن خون آ جاتا ہے یا 9 دن خون آ جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کی عادت کیا تھی 6 دن کی، اب وہ یہ دیکھے گی کہ 6 دن کے بعد جو خون اس کو آ رہا ہے کیا وہ اسی طرح کا خون ہے جس طرح سے اس کو حیض میں آتا ہے، اسی طرح کا، مطلب کلر کے حساب سے، گاڑھے پن کے حساب سے، یا جس بھی چیز کے حساب سے، کیا وہ اسی طرح کا خون ہے؟ اگر تو یہ اسی طرح کا خون ہے تو پھر اس کو حیض ہی شمار کیا جائے گا اگر 10 دن سے اندر ہوگا۔ لیکن اگر جو ہے وہ اس کو کلر یا ان چیزوں کی پہچان نہیں تھی تو پھر یعنی بہت زیادہ وہ پتلا خون تھا یا اس طرح سے کچھ تھا کہ اس کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ہم اس کو کس حکم میں رکھیں، تو پھر وہ اگر 10 دن سے کم ہے تو پھر اس کو حیض ہی سمجھا جائے گا۔
اور اگر وہ 10 دن سے زیادہ تجاوز کر جائے گا تو پھر اس کو استحاضہ کے حکم میں رکھا جائے گا۔ دوسری عادت انہوں نے یہاں پر بیان کی ہے، جو قسم بیان کی ہے، وہ ہے استحاضہ کا آغاز نفاس کی مخصوص عادت سے متعلق ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی عورت کے پہلے 2 بچے پیدا ہوئے اور دونوں بچوں کی دفعہ میں اس کو 35 دن خون آیا۔ اب آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہوتی ہے؟ 40 دن۔ اب اگر اس کو 35 دن سے زیادہ خون آتا ہے لیکن 40 دن سے کم آتا ہے، سمجھے 38 دن آ جائے یا 39 دن آ جائے، تو اب وہ 35 دن کے بعد دیکھے گی کہ اگلے جو 2 یا 3 دن اس کو خون آ رہا ہے، کیا وہ بالکل اسی طرح کا خون ہے جیسا اس کو پہلے نفاس کی مدت میں آیا کرتا تھا، یا کچھ بدلاؤ ہے۔ اگر تو کچھ بدلاؤ ہے تو پھر ہم اس کو نفاس کی مدت میں شامل نہیں کریں گے، مطلب کہ وہ 35ویں دن نہا لے گی اور اس کے بعد باقی جو خون ہے وہ استحاضہ کا شمار کیا جائے گا۔ لیکن اگر اس کو اس کی کلر یا حیت وغیرہ کا اندازہ نہیں ہے، تو اگر وہ 40 دن سے کم ہے تو پھر اس کو نفاس ہی شمار کیا جائے گا، لیکن اگر 40 دن سے زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ استحاضہ کے حکم میں چلا جائے گا۔ تو پہلی قسم کا حکم یعنی جس میں کوئی عادت مقرر نہیں تھی، کہتے ہیں جو استحاضہ بلوغت کے آغاز میں حیض کے بعد شروع ہو، یعنی لڑکی کو خون آنا شروع ہو اور پھر مسلسل جاری رہے، تو ایسی صورت میں خون کی آمد کے ابتدائی جو 10 دن ہیں، جو احناف کے نزدیک حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت ہیں، تو وہ حیض شمار ہوں گے، اور ان کے بعد آنے والا جو خون ہے وہ استحاضہ شمار ہوگا، اور اس کے بعد اگر اس کو مسلسل یہی شکایت باقی رہ گئی ہے تو ہر ماہ میں اسی حساب سے 10 ایام کو حیض اور بقیہ 20 ایام میں استحاضہ قرار دیا جائے گا۔ کہتے ہیں یہ حکم بیان کرنے کی حکمت یہ ہے کہ عورت کو لگاتار خون آتا رہے گا، لیکن خون کی اس آمد کے دوران جو 10 دن حیض کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں ان میں عورت کو نماز ترک کرنا ہوگی، یعنی پہلے 10 دن وہ نماز نہیں پڑھے گی، اور اس پر حائضہ کے مخصوص احکام جاری ہوں گے، یعنی کہ وہ قرآن نہیں چھو سکتی، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن بقیہ 20 دنوں میں وہ عورت نماز پڑھے گی، وضو کر کے قرآن پاک کو بھی چھو سکے گی، مسجد میں بھی داخل ہو سکے گی، یعنی باقی تمام کام جو ایک عام عورت کر سکتی ہے وہ سارے کر سکے گی، اگرچہ اس کا خون جو ہے وہ بدستور جاری کیوں نہ رہا ہو۔ یعنی استحاضہ والی عورت کے احکام آپ نے پڑھے ہوئے ہیں نا کہ وہ کیا کیا کام کر سکتی ہے۔ اچھا، دوسری قسم کا حکم یعنی جس میں کوئی عادت مقرر تھی، تو کہتے ہیں دوسری قسم یہ ہے کہ حیض میں کسی عورت کی عادت جو ہے وہ مخصوص ہو جائے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں کہ وہ عادت جو ہے وہ حیض کے زیادہ سے زیادہ ایام کے مطابق ہو، یا وہ عادت زیادہ سے زیادہ ایام سے کم ہو۔ یہ جو میں نے آپ کو بات بیان کی ہے نا کہ جس کے بیچ میں میں نے آپ کو یہ کہا کہ پہلے اس کو 6 دن خون آنا شروع ہوا اور اس کی عادت مقرر ہو گئی تھی، اب مقرر ہونے کے بعد کیا ہو کہ اس کو 15 دن خون آ جائے یا 16 دن خون آ جائے یا 20 دن خون آ جائے، تو اب وہ کیا کرے گی؟ تو اب وہ یہ دیکھے گی کہ اس کے 6 دن جو ہے وہ حیض کے شمار ہوں گے، 6 دن کے بعد جو باقی 9 یا 10 دن بچے وہ اس کی استحاضہ کے شمار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں وہ بس 6 دن گزرنے کے بعد، اپنے پہلے 6 دن گزرنے کے بعد غسل کر لے گی، اور اس کے بعد ہر نماز کے لیے نیا وضو کیا کرے گی جب تک کہ اس کا وہ خون بند نہیں ہو جاتا۔ اگر وہ اس کا خون مسلسل جاری ہی رہ رہا ہے تو پھر اس کو وہ 6 دن ہر مہینے اپنے جو ہے وہ حیض کے سمجھا کرے گی، باقی دن استحاضہ کے۔ لیکن اگر یوں ہو کہ جیسے اس کو 15 دن خون آیا تو اس صورت میں اب باقی جو 15 دن کے بعد دن تھے ان میں خون نہیں آ رہا، تو اب وہ کیا کرے؟ تو اس صورت میں یہ ہے کہ پہلے 6 دن جو ہے نا وہ حیض کے سمجھے، اس میں نماز روزہ وغیرہ نہیں رکھے گی، پھر 6 دن کے بعد وہ غسل کر لے گی، اس کے بعد آگے کے جو 15 دن یعنی میں سے 6 نکل گئے نا تو باقی 9 دن بچے، تو 9 دن میں وہ کیا کرے گی؟ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے گی۔ اس کے بعد اب 15 دن کے بعد اس کو بالکل ہی خون ختم ہو گیا، تو اب جب خون ختم ہو گیا اب وہ پھر ایک نماز پڑھ کے جتنی مرضی اس کے ساتھ نمازیں پڑھ سکتی ہے، اب وہ چونکہ معذور افراد کے حکم میں نہیں رہی نا، اب اس کا خون بند ہو گیا۔ دوسری قسم انہوں نے یہاں پر بیان کی ہے کہ وہ عادت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایام سے کم ہو۔ مثلاً اس کو پہلے 6 دن خون آتا تھا، اب کیا ہوا کہ اس دفعہ اس کو 9 دن خون آ گیا، 8 دن خون آ گیا، تو اب وہ کیا کرے؟ میں نے آپ کو یہ بات بتا دی ہے کہ وہ یہ دیکھے گی کہ کیا بالکل یہ ویسا ہی خون ہے، اس کی مقدار میں یا اس کی شکل میں یا اس کے گاڑھے پتلے ہونے میں یہ بالکل اسی طرح کا خون ہے جو مجھے حیض میں آیا کرتا تھا۔ اگر تو اسی طرح کا خون ہے تو پھر یہ 8 یا 9 دن جو ہے وہ حیض کے ہی سمجھے جائیں گے، اور اگر جو ہے وہ ان کی حیت میں شکل میں کچھ فرق آ جاتا ہے کہ نہیں، وہ سمجھتی ہے کہ یہ حیض کا خون مجھے نہیں لگ رہا، یہ کسی اور چیز کی وجہ سے آ رہا ہے، تو پھر جو ہے وہ اپنے 6 دن جو ہے وہ حیض کے سمجھے گی، اور باقی 2 یا 3 دن میں وہ بالکل استحاضہ والے احکام کی طرح سے ہر نماز کے لیے نیا وضو کیا کرے گی۔ تو کہتے ہیں شرعی طور پر حیض کی زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے وہ احناف کے نزدیک 10 دن ہے۔ بالفرض کسی عورت کی عادت 5 دن ہو اور اسے یہ 5 دن گزرنے کے بعد بھی خون آتا رہے، تو اگر خون کی آمد کا یہ سلسلہ 10 دن تک جاری رہے اور پھر ختم ہو جائے تو یہ 10 دن حیض شمار ہوں گے، لیکن اگر خون کی آمد کا سلسلہ 10 دن کے بعد بھی جاری رہے
تو پھر ابتدائی 5 دن حیض شمار ہوں گے جو اس کی مخصوص عادت ہوگی، اور بقیہ تمام ایام استحاضہ شمار ہوں گے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ یہاں پر جو ہے وہ آپ نے اس چیز کا ذکر کیا کہ نہیں جی ہم 6 دن کے بعد دیکھیں گے کہ کیا اس کی حیت اشکال بالکل ویسی ہے یا نہیں، تو اس وجہ سے اس کے بیچ میں علماء کرام نے یہ حکم دیا ہے کہ چونکہ پہچاننے میں ذرا مشکل ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے احتیاط کے پیش نظر میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ کو نہیں، اگر تو کنفرم ہے نا کہ ہاں یہ حیض والا خون نہیں ہے، تو پھر آپ اپنے بقیہ جو سمجھیں آپ کو 6 دن کی یا 5 دن کی عادت تھی تو وہ حیض شمار ہوں گے، باقی 2-3 دن جو ہیں وہ آپ اس کو استحاضہ سمجھ سکتی ہیں۔ لیکن چونکہ آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی، تو علماء کہتے ہیں کہ نہیں سمجھ میں آتی ہوتی، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ حیض جب ختم ہوتا ہے تو 2-3 دن لڑکیوں کو جو ہے وہ خالی بھورا سا یا ہلکے سرخ رنگ کا مواد خارج ہوتا رہتا ہے، تو کپڑا بھی ون رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو چونکہ وہ حیض کی ہی شکل میں ہوتا ہے نا، تو اس وجہ سے اس کو حیض کے ہی حکم میں رکھا جائے گا۔ اچھا، اب مستحاضہ عورت جو ہے وہ کیا کرے گی، اس کے مخصوص احکام کیا ہوتے ہیں؟ تو کہتے ہیں صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ مستحاضہ عورت جسے پیشاب کے قطرے آنے کی تکلیف ہو، جس کی نکسیر پھوٹتی رہتی ہو اور جس کے زخم سے خون نکلنا بند نہ ہو، یہ سب ہر نماز کے لیے وضو کریں گے، پھر اس وضو کے ذریعے اس وقت میں جتنی چاہے فرائض یا نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تھوڑا سا اختلاف آ جاتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، وہ اگر صرف فرض نماز کی نیت کے لیے انہوں نے وضو کی تھی کہ میں ظہر کی نماز پڑھ لوں، تو وہ صرف فرض نماز پڑھیں گے تو ان کا وضو ٹوٹ جائے گا، اب انہیں نفل پڑھنے تو دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا۔ لیکن احناف کہتے ہیں کہ نہیں، ایک وقت سے لے کر دوسرے وقت تک ان کا وضو جو ہے وہ برقرار رہے گا، چاہے اس میں نفل پڑھیں، چاہے قرآن پڑھیں، چاہے نماز پڑھیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آگے جو ہے وہ حدیث مبارکہ اسی کے بارے میں مستحاضہ کے بارے میں آ جاتی ہے کہ اخبرنا مالکن، ہمیں مالک نے خبر دی، اخبرنی سمی مولا ابی بکر بن عبد الرحمن، کہ ابو بکر بن عبد الرحمن کے جو غلام ہیں سمی ان کا نام ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ان القعقاع بن حکیم و زید بن اسلم، کہ قعقاع بن حکیم اور زید بن اسلم نے ارسلاہ ان کو بھیجا، یعنی سمی کو بھیجا سعید بن مسیب کے پاس، یسألہ کہ وہ ان سے سوال کرے ان المستحاضۃ، مستحاضہ کے بارے میں، کیف تغتسل، کہ وہ عورت جو ہے وہ کس طرح سے غسل کرے گی، فقال سعید، تو سعید نے کہا کہ تغتسل، وہ غسل کرے گی من طہر الی طہر، ایک پاکی سے دوسری پاکی کی طرف، یعنی مہینے میں ایک ہی دفعہ وہ غسل کرے گی، وتودع، اور وہ وضو کیا کرے گی، لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے، فإن غلبہ الدم، اگرچہ اس کا جو خون ہے وہ غالب رہے یعنی زیادہ آتا رہے، استسفرت، تو وہ باندھ لے گی بثوبن، کپڑے کے ساتھ، یعنی چاہے اس کو کپڑا ہی کیوں نہ رکھنا پڑے صورت میں، یعنی اگر کم خون آتا ہے کہ خالی کلر ہی چینج ہے تو اس صورت میں تو کپڑا ظاہر پہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اس کے مستحاضہ کے یہ احکام ہوتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے، لیکن اگر اس کا خون بہت زیادہ بہہ رہا ہے تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ پھر وہ کپڑا بھی رکھ سکتی ہے، لیکن ہر نماز کے لیے نیا وضو کیا کرے گی۔ قال محمد بیان فرماتے ہیں کہ تغتسل، وہ غسل کرے گی، اذا مدت ایام اقراءھا، جب اس کے قروء کے ایام گزر جائیں گے، یعنی کہ حیض کے ایام گزر جائیں گے، ثم تتودع، پھر وہ وضو کیا کرے گی، لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے، وتصلی، اور وہ نماز پڑھتی رہے گی، حتی، یہاں تک کہ تأتیہا، اس پر آ جائیں گے، ایام اقراءھا، دوبارہ جو اس کی حیض کے ایام ہے، فتدع الصلاۃ، پھر وہ نماز چھوڑ دے گی، فاذا مدت، پھر جب گزر جائیں گے وہ دن، اغتسلت غسلا واحدا، تو وہ ایک ہی دفعہ غسل کرے گی، ثم پھر تودعت، وہ وضو کرے گی، لکل وقت صلاۃ، ہر نماز کے وقت کے لیے، وتصلی، اور وہ نماز پڑھے گی، حتی، یہاں تک کہ یدخل الوقت الآخر، دوسری نماز کا وقت جو ہے وہ داخل ہو جائے، ما دامت، اور ہمیشہ، تردمہ، جب تک وہ خون دیکھتی رہے، یعنی اس کا عمل یہی رہے گا جب تک کہ اس کو خون اسی طرح سے جاری رہے گا۔ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے، والعامۃ من فقہائنا، اور عام فقہا کا بھی یہی قول ہے۔ اخبرنا مالکن، ہمیں مالک نے خبر دی، اخبرنا ہشام بن عروہ، کہ ہمیں جو ہے وہ ہشام بن عروہ نے خبر دی، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، قال، بیان فرماتے ہیں کہ لیس علی المستحاضۃ، نہیں ہے مستحاضہ عورت پر، ان تغتسل، یہ کہ وہ غسل کرے، الا مگر یہ کہ غسلا واحدا، ایک ہی مرتبہ غسل، ثم پھر تتودع، وہ وضو کیا کرے گی، بعد ذلک للصلاۃ، اس کے بعد ہر نماز کے لیے۔ اچھا، اب اگلا جو مسئلہ ہے نا وہ اسی سے تھوڑا سا ریلیٹڈ ہے، تو اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو پڑھا دیتی ہوں۔ یعنی اس صورت میں یہ ہے کہ دیکھیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچیوں کو جو ہے وہ خون آتا ہے حیض کا، اور حیض کا خون سمجھیں کہ ہمیں نا ہوتا کیا ہے کہ پہلے 4 یا 5 دن بچیوں کو خون آتا ہے، اور اس کے بعد جو 6واں 7واں دن ہوتا ہے اس میں محض داغ لگتے ہیں یا صرف براؤن سا کلر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اب کیا یہ جو جب براؤن سا کلر آ جاتا ہے، کیونکہ سرخ کلر تو ختم ہو گیا، تو کیا جب ہم وہ براؤن کلر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، یا بالکل پیور وائٹ ہونا ضروری ہوتا ہے؟ یہ چیز یہاں پر وضاحت کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ المرأۃ، عورت، ترى الصفرا، کہ وہ دیکھے
صفرا کو، زردی رنگ کو، یعنی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ جس طرح کا آپ اس کو میں کیسے کہوں، جیسے وہ زردی والا رنگ ہوتا ہے نا، اس طرح کا رنگ ہو، والقدرتا یا پھر جو گندا مواد ہو، یعنی جس طرح گندا پانی کسی چیز میں مل جائے تو وہ اس طرح کا گندا سا کلر آتا ہے۔ تو کہتے ہیں اخبرنا مالک، ہمیں مالک نے خبر دی، اخبرنا علقمہ بن ابی علقمہ ان امی مولاتی عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں کہ ہمیں مالک نے خبر دی اور وہ علقمہ سے روایت کرتے ہیں، جو کہ وہ علقمہ سے روایت کرتے ہیں، علقمہ بن ابو علقمہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی کنیز تھیں، مولاتی ہے نا، تو وہ ان کی کنیز تھیں، زوج النبی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ ہیں ان کی، انہا قالت وہ بیان فرماتی ہیں کہ کان النساء تھی عورتیں، یہ بعثنا بھیجا کرتی الی عائشہ حضرت عائشہ کے پاس بالدرجتی ایک ڈبی، فیہا اس میں القرصف روئی ہوا کرتی تھی، فیہ الصفرۃ کہ اس کے بیچ میں جو ہے نا وہ تھوڑی سی زردی لگی ہوتی تھی، من الحیض حیض کی، کیوں بھیجتی تھیں وہ تھوڑی سی روئی لگا کے نا، روئی پہ وہ مواد لگا کر بھیجا کرتی تھی حضرت عائشہ کے پاس کہ کیا جب ہماری ایسی حالت ہو تو ہم غسل کر لیں یا نہ کریں، تو اس صورت میں کہتے ہیں فتقول، پس وہ کہتی تھیں، یعنی حضرت عائشہ یہ کہتی تھی کہ لا تعجلنا، تم جلدی نہ کرنا، حتی یہاں تک کہ ترین القصۃ البیضاء، تم مکمل سفیدی دیکھ لو، ترید ہو کہ جس کے ساتھ تم ارادہ کرتی ہو، بذالک جس کے ساتھ طہر پاکیزگی کا، من الحیض حیض سے، یعنی اگر تم چاہتی ہو نا کہ تم پاک ہونا چاہتی ہو تو پھر تم جلدی نہ کرو جب تک کہ تمہیں مکمل وائٹ کلر کا پانی جو ہے وہ نظر نہیں آ جاتا۔ قال محمد بیان فرماتے ہیں، ابھی حاضر، اور اسی بنیاد پر ناخذ ہم یہ اختیار کرتے ہیں اس بات کو کہ لا تطہر المرأۃ کہ عورت پاک نہیں ہوگی، مادامت جب تک کہ ترا وہ دیکھتی رہے، حمرتن سرخی، او صفرتن یا پھر زردی، او قدرتن یا پھر خاکی رنگ، حتی یہاں تک کہ ترل بیاض خالصاً وہ مکمل جو ہے وہ سفیدی دیکھ لے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ اور اخبرنا مالک، ہمیں مالک نے خبر دی، اخبرنا عبداللہ بن ابی بکر، ہمیں عبداللہ بن ابو بکر نے خبر دی، ان امتی ہی وہ اپنی پھپھی سے روایت کرتے ہیں، ان ابنتی زید بن ثابت جو زید بن ثابت کی بیٹی ہیں، انہو بلغہا کہ بے شک ان تک یہ بات پہنچی، النساء ان کے بے شک عورتیں جو ہیں وہ کنہ تھیں، یدعون تلاش کیا کرتی بالمصابیح چراغ کے ذریعے سے، من جوف اللیل رات کے درمیانی حصے میں، جوف کہتے ہیں نا پیٹ کو، تو درمیانی حصہ اس سے مراد ہوگا، فینظرنا تاکہ وہ دیکھ لیں، لطہری پاکی کو، فکانت پس وہ تھیں، تعیب ذالک عیب بیان کرتی اس کو، یعنی اعتراض کرتی تھی اس بات پہ، علیہن ان عورتوں پر، یعنی جو ان کی پھپھی ہیں نا انہوں نے اعتراض کیا تھا ان عورتوں پر کہ بھئی یہ تم کیا کرتی ہو، یعنی وہ تقولو، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ما کان النساء نہیں تھی عورتیں، یصنعن ھذا ایسا کیا کرتی، یعنی تم سے پہلے کی جو زمانے کی عورتیں تھیں نا وہ یہ کام نہیں کرتی تھیں کہ تم لوگ رات کے وقت شروع ہو جاؤ اور یہ ڈھونڈنا شروع کر دو کہ تم لوگ پاک ہوئی ہو کہ نہیں ہوئی، بلکہ جب تک تمہیں مکمل جو ہے وہ سفیدی حاصل نہیں ہوتی تمہیں بار بار یہ چیز ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔